تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول آپ کی کالز اور ان کے جوابات لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت سے عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور ایک برکت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا کل برز قیامت اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو بڑی ہی پیاری فضیلت ہے، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ ویسے ہی ماہ رمضان ہے اور اب تو چند دن ہی باقی رہ گئے اس مبارک اور برکتوں رحمتوں والے مہینے میں، تو جتنا ہو سکے اس مہینے میں بھی اور پھر اس کے برکت سے سارا ہی سال نیت کیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب کوئی شخص جماعت کے اندر ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور قرات کا موقع ہے، جس وقت قرات پڑھی جاتی ہے، تو کیا مقتدی بھی قرات کرے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک، سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت۔ صحیح۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ٹھیک، بس جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کریں خاموش ہو جاؤ، حدیث پاک میں۔ صحیح۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو امام کا قرات کرنا یہ مقتدی کا ہی قرات کرنا ہے، یعنی اس کو کفایت کرے گا۔ صحیح۔ تو لہذا امام کے پیچھے چاہے ہم جہری نماز پڑھ رہے ہوں یا سری نماز پڑھ رہے ہوں، کہ بس اوقات کوئی ذہن میں سوچے کہ ہم تراویح بلند آواز سے امام بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو ٹھیک ہے ہم سن لیتے ہیں، لیکن جب ظہر اور عصر کی نماز ہو رہی ہے، سری پڑھا جا رہا ہے، تو اب پڑھنے کی شاید اجازت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی چاہے نماز بلند آواز سے قرات اس میں ہوتی ہو یا آہستہ آواز سے، بہر صورت امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں، خاموش کھڑے ثنا کے بارے میں بھی کیا حکم؟ ثنا کے بارے میں یہ کہ اگر امام نے جب تک قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، صحیح، اس وقت تک ہمیں کوشش کریں کہ ساتھ ہی امام کے تکبیر کہیں تاکہ بآسانی ثنا بھی پڑھ سکیں، تو اس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر امام نے پڑھنا شروع کر دیا تو اب موقوف کر دیں گے۔ صحیح۔ ہاں، البتہ جیسے سری نماز ہو رہی ہے تو اس میں پڑھنے کی اجازت ہے، اس میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین نے کیا سوالات کیے ہیں۔ جی کالز چلائیے۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ اپنے کون سے کس کے اہل و عیال کو دے سکتے ہیں؟ بھائی کو، بہن کو، لڑکی کو، یا اپنے بچے کو، کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ نیکسٹ کال بھی چلا دیجیے۔ میرا نام ہے محمد عبدالواحد، گلبرگہ شریف کرناٹک انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ سے آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ شریعت کے مطابق زکوٰۃ کتنی شکل پہ واجب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں پر چند غلط فہمیاں ہیں، جیسا کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کا نصاب۔ آپ بڑے مہربانی ہمارے سوال کا جواب دیجیے، برائے مہربانی آپ کی عین نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کتنے اموال پر فرض ہوتی ہے؟ ان کے سوال کا جو مفہوم میں سمجھا، سونا چاندی اور اگر کوئی اور نصاب ہے تو وہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ضرور بیان کریں گے۔
नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं इटली से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि हमारे शहर में एक ही मस्जिद है और जिधर मेरी दुकान है वो उससे बहुत दूर है और मैं अकेला आदमी हूँ, दुकान पर काम करता हूँ, इसलिए इसकी वजह से मैं मस्जिद नहीं जा सकता। तो नमाज जो है वो चारों टाइम, एक टाइम भी घर में और चारों टाइम दुकान में भी पढ़ता हूँ, इधर ही पढ़ रहा हूँ। तो इसके बारे में मेरी वजाहत फरमा दे। तो मैं गुनहगार तो नहीं हो रहा कि मस्जिद नहीं जाता हूँ, दिल करता है मगर टाइम नहीं मिलता है, मस्जिद भी दूर है। मेहरबानी करके मेरी रहनुमाई फरमा दे। मस्जिद दूर है तो जमात का क्या हुक्म होगा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नोट कर लिया गया है आपका सवाल, आपको इंशाअल्लाह जवाब अर्ज़ करेंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खानेवाल से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने जून में प्लाट बेचा था, उसको पैसे मेरे पास जमा है, तो ज़कात के मुतालिक बताएं क्या उन पर उसका ज़कात फर्ज है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जून जुलाई में इन्होंने प्लॉट सेल किया है, उसकी रकम जो है वो जमा है, तो उस पर ज़कात का क्या हुक्म होगा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जवाब देते हैं। एक और कॉल दे दीजिए, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। मैं शहर से अर्ज कर रहा हूँ, हमारा मौलवी साहब जो रात को क़ियाम लैल पढ़ाता है वो मोबाइल पे देख के कुरान शरीफ पढ़ता है, उसके पीछे नमाज हो जाएगी? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, जवाब इनायत फरमाइए। ये पहली दफ़ा सुना है, वैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, अब तो नमाज के अंदर भी होने लगा है। चलें जी, आपके सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं जवाबात की जानिब। जी हुज़ूर, सवाल बहुत हैं 5, लेकिन तफसील तलब आ चुके हैं आज सवाल। बिल्कुल। इससे पहले मैं एक पिछले सवाल से एक बात अर्ज़ करनी थी कि कुरान पढ़ना इमाम के पीछे इसकी ममानत है, ये नाजायज़ है, लेकिन दीगर तस्बीहात पढ़ेंगे ये पढ़नी है, तकबीरात हैं ये मुक्तदी करेगा, सना भी पढ़ेगा, तशाहुद है वो भी पढ़ना है। अब इसमें जो चीज़ वाजिब है वो वाजिब के दर्जे में, जो चीज़ सुन्नत है वो सुन्नत के दर्जे में कुरान पढ़ने की ममानत है, और इसके अलावा बकिया सारी चीज़ें इमाम के पीछे ये मुक्तदी भी करेगा, तकबीरात भी, दुआए कनूत भी अभी पढ़ते हैं। वितर रमज़ानुल मुबारक में जमात से होते हैं, दुआए कनूत भी पढ़नी होती है मुक्तदी को। तो कुरान शरीफ यानी सूरह फातिहा और उसके साथ जो सूरत मिलाई जाती, इस पढ़ने की ममानत है। जज़ाकल्लाह। और तस्मिया औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये चूँकि कुरान के तवाबे में से है, तो जब इसने कुरान ही नहीं पढ़ना तो ये भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो सना पढ़ के भी खामोश हो जाएंगे। सही। इसके अलावा तस्बीहात और दीगर चीज़ें ये पढ़ते रहेंगे। पहले सवाल हमारे भाई ने ये किया है कि ज़कात किसको दे सकते हैं, भाई बहनें बच्चों में से किसको ज़कात दी जा सकती है? ज़कात के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि शरीफ फ़कीर को ही ज़कात दी जाएगी, और ज़कात के मखसूस मसारिफ़ हैं। ज़कात अपने बच्चों को नहीं दी जा सकती, इसी तरह बच्चे अपने वालिदैन को नहीं दे सकते ज़कात, यानी इनको देना भी जायज़ नहीं, ज़कात भी अदा नहीं होगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बहन भाइयों का, तो भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को इस सूरत में ज़कात दे सकते हैं जबकि सामने वाला शरीफ फ़कीर हो, मुस्तहिक़ ज़कात हो, तो उसको ज़कात दी जा सकती। लेकिन इसका बहुत गौर फिक्र होना और वो पूरा निसाब की मालूमात होना कि किस वजह से आदमी शरीफ फ़कीर बनता है। कहीं ऐसा ना हम यही समझें कि मसला सिर्फ इतना सुन लिया कि बहन को दे सकते हैं बच्चे को नहीं दे सकते, तो बहनों को देते रहें, बहनें समझें कि भाई को दे सकते हैं बच्चों को नहीं देने, वालिदैन को नहीं देने, तो वो उनको देते रहें। तो ऐसा नहीं है, उसको देख लें कि वो वाकई शरीफ फ़कीर है कि नहीं। बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि लोग जो है वो बग़ैर गौर किए बस एक उर्फन जिसको गरीब समझा जाता है कि वो अमीर नहीं है तो उसको दे देते हैं। भाई यही कहते हैं खाने का इंतज़ाम इतना नहीं है, खाने पीने का नहीं, फ़ितरा दे सकते हैं। बस औक़ात ये होता है कि फ़ितरा एक दिन का होगा, एक दिन चल जाएगा, उसके 2 दिन चल जाएगा, वो पूरे साल अपनी ज़िंदगी एक गुजार रहा है शख्स अपने मामला। बस औक़ात कोई परेशानी ऐसी आती है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें भी देखे जाते हैं, परेशानी में भी देखना है कि वो मुस्तहिक़ ज़कात है कि नहीं है। बिल्कुल। अगर मुस्तहिक़ ज़कात है तो अब हम उनको मुस्तहिक़ ज़कात है और फिर तो ज़कात दे देंगे, लेकिन अगर वो मालिक निसाब हैं तो अब उनको ज़कात ऐसी सूरत में नहीं दी जाएगी। शोहर बीवी को दे सकता है? नहीं, शोहर बीवी को भी नहीं, और बीवी शोहर को भी नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये था कि अपने किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं, किन। हाँ, इसके अलावा बकिया खाला हैं, मामू हैं, चचा हैं, इनको ज़कातें दी जा सकती हैं। ठीक है। और अपने यानी वालिदैन को नहीं, दादा दादी को नहीं, नाना नानी को नहीं, इसी तरह दादा दादी अपने पोतों को,
पोतियों को, नवासों को, इनको ज़कात नहीं दे सकते। और बकिया ये जो अकारीब दीगर रिश्तेदार हैं, खाला हैं, मामू हैं, कज़न हैं, इस तरह के जो हैं, तो मुस्तहिक़ के ज़कात हों तो उनको ज़कात दी जा सकती है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, दूसरे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है या कुछ परेशानी होती निसाब के हवाले से कि निसाब ये है क्या, चांदी है, सोना है, क्या निसाब का एक वो मेयार है। और लोग समझते हैं कि जब तक 7.5 तोले नहीं है तो ज़कात लाजिम नहीं होती। तो इसके बारे में आप तफसील बता दें। देखिए, निसाब ज़कात शरीयत मुताहरा में 3 अमवाल पर बयान फरमाई गई है। ज़कात है सोना चांदी, दूसरा नंबर माल तिजारत, तीसरा चराई पे छूटे हुए जानवर। अब माल तिजारत इसकी अपनी डिटेल है, जानवरों की तफसील और डिटेल अपनी है कि जो साल का वो अक्सर हिस्सा बाहर चर कर, मालिक उनको चारा नहीं बल्कि दूसरा चर कर वो अपना जानवर पेट पलते हैं, इस तरह मामला करते हैं, उसकी अपनी तफसील है। जो एक उमूमी और आम लोगों को ज़्यादातर सोने चांदी के, जिस तरह साहिल ने भी कहा कि इसके निसाब में बड़ी परेशानी होती, तो उसकी मैं कुछ वजाहत यहाँ कर देता हूँ। अगर किसी के पास सिर्फ़ चांदी हो और तो उसका देखा जाएगा जब तक वो 52.5 तोले चांदी के बराबर नहीं है तो उस पर ज़कात का मामला नहीं आएगा। जबकि सिर्फ चांदी हो। उसके बाद पैसे नहीं है, उसके पास प्राइस बॉन्ड नहीं है, उसके पास माल तिजारत, कोई भी मतलब ऐसी अमवाल जिस पर ज़कात लाजिम होती वो नहीं है, सिर्फ चांदी है। अब इसी तरह किसी के पास सिर्फ सोना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सोना है, और सोने के अलावा बकिया कोई माल ऐसा उसके पास अमवाल ज़कात में से नहीं है, तो जब तक ये 7.5 तोले नहीं होगा, ठीक है, ज़कात का निसाब पूरा नहीं है। ठीक है, यानी 6 तोले भी है, 7 तोले भी है, लेकिन बकिया उसके पास नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, हाजत से ज़ायद, अपनी हाजत जो ज़रूरत होती उससे ज़ायद ऐसे कोई उसके पास पैसे जमा नहीं है, प्राइस बॉन्ड नहीं है, कुछ और चांदी नहीं है। बस औक़ात ऐसा होता है कि 2 तोले सोने का सेट है, साथ कुछ चांदी की अंगूठी है, कुछ चांदी का सेट बना हुआ है, तो अब ये 2 चीज़ें मिल गई हैं। तो जहाँ इस तरह की 2 चीज़ें मिलेंगी जिन पर अमवाल ज़कात ये लाजिम, यानी चांदी है, सोना है, अब ये 2 मिल गई, तो 2 होंगी, तो अब इन दोनों के हमने निसाब नहीं देखना। हम कहें कि 15 तोले मेरे पास चांदी रखी है और 4 तोले सोना है, ना सोना निसाब पे पहुंच रहा है ना चांदी निसाब पे पहुंच रही। लेकिन जब ये दोनों एक ही मिल्कियत में हैं तो अब ना इसके 52.5 तोले देखने, ना इसके 7.5 तोले देखने, इन दोनों को मिला देना आपस। अब अगर इनकी मालियत वो इनमें से किसी भी निसाब, जैसे चांदी हमारे यहाँ सस्ती है तो 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंच जाती है, तो ऐसी सूरत में ये निसाब पूरा हो चुका है और फिर ज़कात का मामला आएगा। ज़कात लाज़िम। सोना तो इतना महंगा है कि 1.5 तोला, अब 1.5 तोला किसी के पास है, थोड़ी सी भी चांदी हो या रकम हो, 52.5 चले चांदी की अमूमन नहीं हो तो रकम तो होती है ऐसी, तो अब रकम है उसके पास और उसकी वजह से वो उसका निसाब पूरा हो जाएगा कि वो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुँचने वाले। तो अब इस सूरत में ये भी शराइत, दीगर शराइत के साथ इस पर ज़कात लाजिम होगी। यानी ये बिल्कुल गलत फहमी है और एक तादाद के ज़हनों में, बिलखुसूस ख़वातीन इस्लामी बहनों की भी ज़हनों में इस तरह की कि हमारे पास 2-3 तोले इस्तेमाल करते हैं और इस पर तो नहीं है क्योंकि 7.5 तोले सुना हुआ है। तो वो जो जब भी बताया था 7.5 तोले, तो उसकी एक अपनी तफसील है, डिटेल है, वो तो हर चीज़ में बताया ही जाता है, निसाब एक शुरू से जो तरीक़ाकार है, लेकिन जो आपकी सूरत होगी वो मुख्तलिफ होगी। यानी आप जब किसी से ये पूछेंगे कि मेरे पास 2 तोले सोना है, साथ इतने पैसे हैं, तो क्या हुक्म है, तो अब वो हुक्म नहीं रहेगा उसके लिए। तो जब सिर्फ सोना है तो देखेंगे 7.5 तोले, और अगर सिर्फ सोना नहीं है उसके साथ दीगर ये अमवाले ज़कात में से कुछ है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर इनकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंच जाती तो बिल्कुल ये अब निसाब इसका हो चुका है। ठीक है जी हुजूर। तीसरा सवाल भाई कह रहे थे कि हमारे शहर में एक मस्जिद है और मेरी दुकान उनसे बहुत दूर है। जी, इटली से ये सवाल था। जी हाँ, तो जिसकी वजह से मुझे जमात के वाले से मैं अपनी दुकान पे अकेले पढ़ता हूँ और बकिया ये कि अपने वो फजर की नमाज़ अपने घर में अदा करते हैं। देखिए मसला ये है कि जमात जब लाजिम हो रही हो उसकी तमाम दीगर शराइत के साथ साथ ये भी है कि
صحیح العقیدہ امام بھی میسر ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مسجد ہے، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، امام جو اس کی شرائط بھی اس کی بھی شرائط پوری ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مسجد جو ہے وہ جیسا ان کا انداز تھا جو بتانے کا کہ بہت زیادہ دور، جی ان کے بات سے ہی معلوم رہا، تو ظاہر ہے اس کے لیے کہ ان کو مسافت طے کرنی پڑ رہی ہے کہ 15-20 منٹ دور کی مسافت پر مسجد ہے، تو ایسی صورت میں تو جماعت واجب ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دیگر تمام شرائط بھی پائی جائیں اور مسجد اتنی دور ہو تو اس پر جماعت لازم نہیں ہے، اور اگر اتنی دور نہیں ہے اور قریب میں عام محلوں میں جیسے گلیوں میں برابر ہوتی ہیں، زیادہ مسافت پر نہیں ہوتی مسجد، 2-4 منٹ کے قدم پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ ان کو پڑھنی ہوگی، صحیح، اس میں بلا عذر جماعت ترک کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں مسجد بہت زیادہ دور ہوگی تو پھر اچھا اس میں دوری کا اعتبار پیدل سے کیا جائے گا یا گاڑی سے کیا جائے گا؟ مثال ہے اگر پیدل جاتے ہیں تو دور ہے، لیکن گاڑی میں جاتے ہیں تو آدھے منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل میں اس کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، کیونکہ نہ گاڑی سے تعلق اس کا نہ اس کا پیدل کا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کا پہنچ جانا، ٹھیک ہے، بغیر مائک کے، اور جب شور شرابہ بھی نہ ہو، ایسی چیزیں نہ ہو جو اس آواز کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہیں، صحیح، تو ایسی وقت میں ایک صحیح بلند آواز سے جو اذان دینے والا ہے، جس طریقے سے اذان دی جاتی ہے، تو وہ اس اصل معیار تو وہی ہے، وہ اتنا ایریا ہے، جی ہاں، تو وہ جہاں تک پہنچتی ہے تو ظاہر ان کو جماعت حاضری اس کی لازم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آسانی سمجھنے کے لیے، آسانی سمجھنے کے لیے یہ کہ جیسے ہم عام محلوں میں گلی کے اندر یہ 2-4 منٹ کے سفر کو وہ اتنا اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، صحیح، ٹھیک ہے، جاتے اس بھی کے لیے نماز جماعت پڑھنی کے لیے جانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جہاں دوری ہے تو پھر ظاہر ہے، جہاں دور ہے وہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بھائی ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ پلاٹ جون جولائی میں بیچا تھا، اس کی رقم آئی ہے، اس پر بھی کیا زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا تعلق اولاً جون جولائی سے تو ہے نہیں، ہر آدمی کو قمری مہینوں اور اسلامی سال کے مطابق اپنا مہینہ یاد رکھنا اور اس ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ خود غور فکر کر لیں کون سا مہینہ اور تاریخ ان کے اس سال کی آغاز کے لیے، یعنی یہ سب سے پہلے تعین ضروری ہوتا ہے، اس کو خود غور کرنا ہوتا ہے۔ بس اوقات آدمی ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ میں تاخیر نہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، دیتا ہر سال ہے، لیکن وہ اس ایک غلطی کی وجہ سے ہر سال ہی تاخیر دے رہا ہے، گویا کہ گناہگار ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا رجب بن جاتا ہے، پورا رجب اس کا مہینہ ہے نصاب کے مالک بننے کا اور شرائط کا آغاز کا، اب 15 رجب اس کی تاریخ ہے، اب اس آدمی نے اگلی 15 رجب کہ اس ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی، یا اس وقت سے پہلے اس نے اپنا بری ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہونا ہے۔ اب وہ شخص کیا رجب میں جب پہنچتا ہے تو اب سوچتا ہے کہ 1 مہینہ تو رہ گیا، رمضان میں دے دیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ 12 مہینے جو گزرنے تھے اب 14ویں مہینے میں زکوٰۃ جاری ہے، تو زکوٰۃ کی تاخیر میں یہ 1-2 دن کی بھی اس کی بھی اجازت نہیں تاخیر کرنے کی۔ لیکن یہ ہے بڑا مسئلہ، لوگوں کو یاد نہیں ہوتا عموماً کہ کس مہینے میں میرے پاس پہلی مرتبہ جو ہے وہ نصاب آئے، تو لوگ اندازے سے جو ہے وہ عموماً جیسے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رمضان کو ہی سمجھتی ہے۔ 2 طرح کی کیٹیگری ہیں، بعض ایسے ہوتی ہیں، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو ایڈوانس میں زکوٰۃ دے، صحیح، یعنی اسی شخص کو جس کا ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں رجب والے کا، اب 2 مہینے بعد رمضان ہے، اس نے فوراً نکال کے دے دی، ٹھیک ہے، اور پھر اگلے سال رمضان میں اس دے دی تو وہ اگلے سال کی ہوئی، تو یہ ایڈوانس میں ہی چل رہے ہیں، اس طرح کا شخص ایڈوانس میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اگر انتظار کرے اب رجب سے اس رمضان کو نہیں دی اور اگلے رجب جب گھوم کے آئے تو اب کہہ رہے رمضان میں دے دوں گا، تو یہ تاخیر میں چلا گیا، صحیح، اب یہ رمضان کو اپنی عادت بناتا ہے تو ہر سال تاخیر میں جا رہا ہے، ہر سال 2 مہینے تو تاخیر، جب ہر سال تاخیر کے اندر جائے گا تو یہ زکوٰۃ میں بھی کوتاہی نہیں کر رہا، دے رہا ہے، لیکن تاخیر کا گناہ پھر بھی لے رہے ہیں، تو اس لیے اس کی طرح جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے۔ تو جون جولائی نہیں ہے، اس کا حساب کرنا ہے اسلامی مہینے کا۔ دوسرا ساتھ یہ ہے بات کہ یہ شخص اگر پہلے سے ہی نصاب کے وہ پورے چل رہے ہیں ایک طرح، ٹھیک ہے، یہ پلاٹ جو انہوں نے بیچا تھا مال تجارت تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ تفصیل تھی، اب ان کے پاس رقم آ چکی ہے، تو اب اگر یہ پہلے سے ہی نصاب کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کا وہی مہینہ وہی سال شمار کیا جائے گا، اور اس کے مطابق یہ آنے والی رقم بھی اس میں ضم ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی، اور تمام پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفرض یہ اس رقم کے حصول پر ہی صاحب نصاب بنے تو ظاہر ہے ابھی 6 ماہ اگر ہوئے، ابھی کچھ جون جولائی کا بھی انہوں نے بیچا ہے، تو ابھی سال ان کا پورا نہیں ہوا، اگر ایڈوانس میں دینا چاہیں تو اچھی بات ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور سوال ہوگا آپ کے پاس۔ قرآن پاک کو نماز میں موبائل سے دیکھ کے صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے۔ جی، بلکہ پڑھتے ہیں امام صاحب ان کے یہاں۔ امام صاحب ان کے ہاں پڑھتے ہیں، تو بہرحال غلطی کرتے ہیں یہ۔ اولاً تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنا، سامنے دیوار پہ قرآن شریف لکھا ہے، محراب میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اس کو دیکھ کے نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے قرآن شریف ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے موبائل پوچھا، لوگ قرآن کا بھی پوچھتے ہیں، چھوٹے والے وہ قرآن شریف پہلے یہی سوال ہوتا تھا، ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ تو ایک اب انہوں نے موبائل کا کہہ دیا، ظاہر ہے موبائل ہوگا، ٹچ موبائل ہوگا، کہ اس کو آگے پیچھے ان کو کرنا پڑتا ہوگا نماز میں، تبھی یہ پڑھتے ہیں سارا اس کو۔ تو اس میں اور دیگر 2-3 وجوہ کے اعتبار سے بھی نماز فاسد ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ اٹھانے والا جو عمل ہے، عمل کثیر کے زمرے میں، یعنی جس طرح یہ اٹھانا، اس کو دیکھ کر پڑھنا، ایک تو دیکھ کے پڑھنا، ایک تو وہ ہے صفات پلٹنا یہ سب، اور اس کو آگے پیچھے کرنا، یہ خود ایک عمل جو مفسد نماز عمل کثیر کے زمرے میں آئے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن اگر بالفرض اس کو بیچ میں ہٹا دیں، یعنی قرآن بھی نہیں کوئی اٹھا رہا اور موبائل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پکڑ رہا، دیوار پہ قرآن شریف لکھا ہوا اس کو دیکھ کے کوئی پڑھ رہا ہے، اس نے یہ عمل نہیں کیا، تو اب یہ جو قرآن دیکھ کے پڑھا جا رہا ہے، تو یاد رہے قرآن جو نماز میں پڑھنا ہے وہ اپنی یادداشت اور حافظ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں جگہ سے تحریر لکھی ہوئی نہیں پڑھنی۔ اگر خود یاد نہیں ہے اور وہاں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل بھی مفسد نماز ہے۔ اچھا، جی ہاں، اس سے بھی نماز ٹوٹے گی۔ اور اگر خود یاد ہے لیکن نظر چلے گی ان کے سامنے اور وہ وہی پڑھ رہے ہیں اور ان کو وہ یاد بھی ہے، اپنی یادداشت پہ وہ پڑھ رہے ہیں، تو اپنی یادداشت پہ اگر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے اور محض ایک نظر اٹھ کر کہیں دیوار میں چلے گی، تو اس میں خیر وہ نماز ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، پڑھ اپنے حافظے پہ رہا ہے، فقط نظر پڑ رہی ہے۔ جی ہاں، لیکن جو پہلے والا مسئلہ جس میں وہ اٹھا رہا ہے اور یہ، تو اس میں ایک وجہ تو یہ بنے گی کہ نظر کر کے جو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عموماً جو اس طرح قرآن کھول کے پڑھتے ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے، یا حافظ ہوتے ہیں تو حفظ پر اعتماد نہیں ہے وہ، یا وہ یاد نہیں ان کو، تو وہ پھر قرآن اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نماز کو اس طرح ضائع کرنے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت کی جاتی ہے اور بھی لوگ ہوتے ہوں گے ظاہر اس شریک ہوتے ہوں، تو کئی لوگوں کی جو اس طرح نماز ضائع کی جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے جتنا قرآن یاد ہے اسی کو نماز میں پڑھیں، سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے رہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نماز تو ہو جائے گی، صلاۃ اللیل کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن اس طرح لوگوں کی بھی نماز ضائع نہ کریں، خود اپنی نماز بھی ضائع نہ کریں۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے ہمارے اسلامی نے جواب دیا۔ ایک کال دے دیجئے کیونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھائی سعودی عرب میں ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ فیصل آباد میں ہیں، والدہ والدین بھی حیات ہیں، لیکن ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ والدہ یا والدین کو سعودیہ بلا کے عمرہ وغیرہ کیا جا سکے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی وہاں پہ والدہ یا والدین کے نام پہ عمرہ کریں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس کا مجھے جواب چاہیے کہ کیا میرے والدین کی جگہ پہ میرا بھائی جو سعودیہ میں ہے وہ وہاں پہ عمرہ ان کے نام پہ ادا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، کسی اور کے نام پہ عمرہ کرنے سے کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ ایصال ثواب کی صورت ہے کہ یہ عمرہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، تو جس طرح کسی فوت شدہ کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو آپ کے بھائی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے عرب شریف میں عمرہ کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کو ایصال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، پیارے پیارے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔